کہ جو غریب شخص ہو اور جسے مال کی پیسوں کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو وہ اس وظیفے کو اپنا لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے مال کی فراوانی عطا فرمائے گا اور وہ مالدار ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے مالدار ہونے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جو غریب شخص ہو اور جسے مال کی پیسوں کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو وہ اس وظیفے کو اپنا لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے مال کی فراوانی عطا فرمائے گا اور وہ مالدار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارکہ 100 مرتبہ، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف ہو وہ 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا۔ جن جن لوگوں نے اس وظیفے کو اختیار کیا، جنہوں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ واقعہ ہی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، یعنی اس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، 70 آخرت میں اور 30 دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نورانی وظیفے کو آقا کریم علیہ السلام کا جو بتایا ہوا وظیفہ ہے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔